انسان برا انسان مرنے کے بعد جانور میں بدل جاتا ہے تو انسان کی جمعیت کو کب کے ختم ہو جانا چاہیے تھا اور سب کو جانوروں میں تبدیل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہر سینچری میں انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ اس سے یہ دلیل بنتی ہے کہ تناسخ کا اعتقاد غلط اور باطل ہے۔ چلو آپ اور اس کے بعد یہ کہا گیا انکار قیامت کی جو دلیل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دی ہے کہ انسان یسألو ایانا یوم القیامہ، کہ انسان پوچھتا ہے قیامت کب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جرم کرنا چاہتا ہے، اس لیے قیامت کا انکار کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، آیت جو ہے ابھی ذہن میں دقیقت نہیں آ رہی ہے، یسألو ایانا یوم القیامہ، کہ انسان جرم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وجہ سے وہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی۔ اور چونکہ انسان شہود یعنی ظاہری چیزوں سے بہت مانوس ہے اور قیامت اور اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا، غیب ہے، اس وجہ سے غیب کا انکار کر دیتا ہے، قیامت کا انکار کر دیتا ہے۔ جبکہ بہت ساری چیزیں ہیں، ہوا ہے دکھائی نہیں دیتی ہے، انسان کے بدن میں روح ہے، ہر ایک مانتا ہے کہ انسان کے بدن میں قوت ہے کہ جو اس کو چلاتی ہے، لیکن اس کا منکر ہے۔ لائٹ، الیکٹرسٹی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شعور دیا کہ اس کا کشف کر سکے، اسے نکال سکے، لیکن وہ دکھائی نہیں دیتی ہے، اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں چراغ کی روشنی میں، لیکن اسے انسان مانتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ انکار صرف اور صرف اس لیے کرتا ہے کہ اسے جرم کرنا ہے۔ اسی لیے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک ملحد آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ میں نہ خدا کو مانتا ہوں اور نہ ہی قیامت کو مانتا ہوں، آپ مجھے ثابت کیجئے قیامت ہے، خدا ہے۔ اب ایک آدمی آ کر کہہ رہا ہے مانتا ہی نہیں، مجھے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ تو مولا علی نے کہا اچھا یہ بات ہے تو سن، میں نے بھی شادی کی ہے، تو نے بھی شادی کی ہے، تو بھی کاروبار کرتا ہے، میں بھی کاروبار کرتا ہوں، میرا بھی گھر ہے، تیرا بھی گھر ہے، میرا بھی بزنس ہے، تیرا بھی بزنس ہے، میں بھی کھاتا ہوں، تو بھی کھاتا ہے، میں بھی خوش ہوتا ہوں، تو بھی خوش ہوتا ہے، میں کسی معاملے کو لے کر غمزدہ ہو جاتا ہوں، اسلام کے درد جو رکھتا ہوں، تو بھی دنیاوی معاملات کو لے کر غمزدہ ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو ظاہری طور پر ایک جیسی ہے، لیکن باطن میں اختلاف ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، خمس دیتا ہوں، جہاد کرتا ہوں اور لوگوں کا امام ہوں اور انہیں میں سکھاتا ہوں، اور تو کچھ نہیں کرتا، میں تھوڑی سی زیادہ ایفرٹ کر لیتا ہوں۔ اب یہ تو بتا، تجھ سے میرا یہ سوال ہے کہ جتنے پیغمبر آئے ہیں دنیا میں، کتنے سارے مذہب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، موسیٰ کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، سارے پیغمبروں نے آنے کے بعد بتلایا کہ خدا ہے اور قیامت ہے، کیا تو اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں کہ سارے پیغمبروں نے، اور ان کی اتنی ساری فالوئنگ ہے، یہ بھی مانتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں۔ اب چونکہ تو 100% یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اتنے سارے میجورٹی آف ہیومینٹی اللہ تعالیٰ میں بلیو کرتی ہے اس وقت، تو اگر تیرا ذہن یہ نہیں کہتا ہے ہو سکتا ہے 1% وہ لوگ صحیح ہوں، 1% وہ صحیح ہوں، تیرے ذہن میں احتمال آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس نے کہا ہاں یا امیر المومنین، میرے ذہن میں احتمال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے 1% جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو۔ تو امام نے کہا عاقل شخص وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ سے 1% خطرے کو بھی برطرف کر سکتا ہے۔ اگر تو تصور یہ کر لے، تجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ کل کو تو مرنے کے بعد اٹھے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے، جزا و سزا ہے، تو میں نے تو دنیا میں سب کچھ کیا جو کچھ تو نے کیا، لیکن تو نے آخرت کے لیے اپنی کچھ نہیں کیا، تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ جیسے ہی اس نے اس استدلال کو سنا تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، وانک امیر المؤمنین ولی اللہ ووصی رسولہ۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔
اور عزیزان گرامی، تاریخ میں اسلام کا دارمدار سارے کا سارا غیب پر علم رکھنا ہے، غیب پر ایمان رکھنا ہے۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں اس بات کو عرض کروں، مومنین میں، شیعوں میں غیب پر ایمان رکھنے کے مراتب مختلف ہیں، خدا کی قسم۔ کیوں؟ اس لیے ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مولا ہمارے غیب میں، پردے غیب میں ہے، اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے اور خود غیب ہے، ظاہر نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان بعض وقت یہ بتلاتا ہے کہ ہمیں غیب پر پکا ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمیں یہ ہضم ہو جائے اور ہمارے خون میں یہ بات شامل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی غیب میں تو ہے لیکن حاضر و ناظر ہے، تو یہ وہ مقام ہوگا کہ انسان اپنی زندگی میں ایک گناہ نہیں کر سکتا۔ غیب پر ایمان یعنی اللہ ہے لیکن اس کے ہونے پر ایمان ہمارا اگر بہت قوی ہو جائے، قوی سے قوی تر جب ایمان ہوگا تو انسان اتنا اپنا دامن گناہوں سے بچا جائے۔ اور کربلا وہ جگہ تھی کہ جہاں پر غیب پر ایمان شہدائے کربلا کا مضمون تھا۔ مشاہدہ کیا تھا؟ تلوار، تیر، تبر، نیزہ، موت، شہادت، ظاہر یہ تھا نا، لیکن غیب پر ایمان قوی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب حر تشریف لائے ہیں امام کی طرف، تو اس وقت جب پہلا حملہ ہوا تو پہلے حملے کے بعد حر کا ایمان غیب پر چونکہ قوی تھا تو حر نے یہ کہا، تاریخ کے الفاظ ہیں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عین الیقین کی منزل میں ہے، یعنی دیکھ رہے ہیں اپنے ایمان کی نظروں سے کہ اگر میں حسین کی مخالفت میں جاتا ہوں تو یہ جہنم ہے، اور اگر حسین کے ساتھ جاتا ہوں تو یہ جنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہنم کو ٹھوکر ماری، یزید کو ٹھوکر ماری، عمر سعد کو ٹھوکر ماری اور حسین کی طرف چلے آئے۔ اور کربلا میں امام نے جو کہ عالم الغیب ہے، غیب کا علم رکھتا ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ جب اصحاب نے اپنی وفا کا ثبوت دیا، انسان اپنے ایمان کے ذریعے ساتھ ہوئے تھے نا امام کے، مولا حسین کے، جب سارے اصحاب کو آزما لیا، کہا چلے جاؤ جن کو جانا ہے، لیکن سارے کے سارے بیٹھے رہے، تو اس کے بعد امام نے دعا دی، اور روایت یہ کہتی ہے کہ چونکہ اب غیب پر ایمان اتنا تھا کہ موت کو اختیار کر لیا تھا، تو امام نے غیب کے پردوں کو ہٹا کر ہر شہید کو جنت میں اس کا مقام بتلایا۔ یہی وجہ ہے کہ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ روز عاشورہ ہر شہید دوسرے شہید کے اوپر سبقت لے جانا چاہتا تھا۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے چونکہ غیب پر ایمان قوی تھا تو اس لیے تلواروں کی تکلیف کو ان سے اٹھا لیا تھا۔ یہ بھی روایت میں لکھا جاتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، شہادت کو شہدائے کربلا نے جام شہادت نوش کیا، اور اس کے بعد روایت یہ ملتی ہے کہ جب 11ویں محرم الحرام آئی تو یہ وہ وقت تھا کہ جب دشمن نے اپنے کشتوں کو دفنایا اور آل رسول خاندان بنی ہاشم کے جو افراد تھے وہ کربلا کے میدان میں ان کا جسم نازنین پڑا رہا۔ ایک مرتبہ تدفین کے بعد، نماز کے بعد عمر سعد نے یہ حکم دیا کہ کسی طریقے سے ساری بیویوں کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا جائے۔ عزیزان گرامی، بیویوں کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا، اور بٹھانے کے بعد ظلم اور ستم پر ستم یہ کیا گیا کہ اس اونٹوں کے قافلے کو اس جگہ سے لے جایا گیا کہ جہاں پر حسین، علی اصغر اور محمد کا لاشا پڑا۔ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ اونٹ گزرے ہیں اس جگہ سے تو فوراً ساری بیویوں نے، کبھی زینب نے، کبھی ام کلثوم نے، کبھی رباب نے، کبھی رقیہ نے، کبھی سکینہ نے اپنے آپ کو اونٹوں سے زمین کربلا پر گرانا شروع کر دیا، اور ہر شخص، ہر بیوی اپنے وارث پر کے پاس گئی
اور ایک مرتبہ یہاں پر جناب زینب اولیاء مقام نے ایک مرثیہ پڑھا، واہ محمدہ، سب سے پہلا مرثیہ، واہ محمدہ، واہ ہو، ہائے محمد، صلی علیہ ملائکۃ السماء، آپ کے اوپر تو ملائکہ سما صلوات بھیجتے ہیں، وہذا حسین مرمل بالدماء، یہ حسین کا بدن ہے کہ جو خون میں نہایا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اور جس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، وہ بناتوں کا سرایا، اور آپ کی بیٹیاں اسیر ہو چکی ہیں یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی اس مصیبت کو جناب زینب اولیاء مقام نے اپنی زبان سے جاری کیا ہے، سارے دوست دشمن نے گریہ کیا، اور روایت یہ بھی لکھتی ہے کہ وہاں پر جو گھوڑے معصوم جانور تھے، ان گھوڑوں نے بھی اس مرثیے کے اوپر گریہ کیا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سید سجاد کا عالم کیا ہے کہ جب یہ قافلہ چلا ہے تو عزیزوں ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توقے خاردار تھا، اور عزیزان گرامی سید سجاد چونکہ بیمار تھے تو آپ کے پیروں کو اونٹ سے باندھ دیا گیا تھا۔ ساری بیویاں اونٹ سے اپنے آپ کو اتار چکی تھیں، لیکن سید سجاد اونٹ سے اپنے آپ کو نہیں اتار پائے، چونکہ بدن بندھا ہوا تھا، پیر اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بندھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کی کیفیت ایسی ہوئی کہ جناب زینب فرماتی ہے کہ مجھے تو یہ لگا کہ جناب سید سجاد کے بدن سے روح پرواز کر جائے گی۔ میں نے توجہ کو اپنے لال کے ہٹانے کے لیے کہا، اے سید سجاد یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں میری حالت یہ کیوں کرنا ہو؟ ایک جوان بیٹا ہے جو کہ بابا کو اپنے غسل و کفن نہیں دیکھ سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر سارے لشکر میں یہ کہتے ہیں عمر سعد نے حکم دیا کہ ساری بیویوں کو سوار کیا جائے، تو عزیزو بیویاں ابھی گریہ کر رہی تھی لاشوں سے لپٹ کر کہ جنہیں دفنایا نہیں گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ شمر اور خولی آگے بڑھتے ہیں اور تازیاں نے ہر بیوی کو مارتے گئے تاکہ وہ امام حسین اور بقیہ شہداء کے جنازوں سے دور ہوتے جائیں۔ ہاں عزیزان گرامی، جناب زینب اولیاء مقام آگے بڑھی، ساری بیویوں کو سوار کروایا، کبھی ایک بڑی بیوی کو کبھی دوسری بڑی بیوی کو سوار کرایا، سب کو سوار کر چکی۔ تو عزیزان گرامی جب اپنے آپ کو تنہا پایا تو ایک مرتبہ مدینے کا وہ وقت یاد آیا کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا، اکبر بھی تھے، اور محمد بھی تھے، عباس بھی تھے، قاسم بھی تھے۔ ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں اس بی بی نے داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کوئی نہ تھا، تو نہر فرات کا رخ کر کے کہا، اے عباس کیا نہیں آؤ گے بہن کو اونٹ پر سوار کر؟ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ رباب نظر نہیں آتی ہے، اجرکم اللہ، تو بی بی سوار ہونے سے پہلے پھر مقتل کی طرف چلی، جائزہ لیتے لیتے اس مقام پر پہنچی کہ جہاں پر مولا حسین اور علی اصغر کا لاشا تھا۔ عزیزان گرامی، دیکھا کہ رباب بچے کو لپٹائے ہوئے، ننھے سے بدن کو لپٹائے ہوئے گریہ کر رہی ہیں علی اصغر پر اور امام حسین پر۔ ایک مرتبہ جناب زینب آئی، کہا، اے بھابی چلیے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو رباب نے کہا، اے زینب اصرار نہ کرو، میرے جانے کا کیا فائدہ ہے؟ کہا نہیں، واپس مدینے قافلہ جائے گا، ساتھ چلیے گا۔ تو ایک مرتبہ بڑی عجیب بات کہی ہے جوانب رباب نے، کہا، اے زینب جب تم واپس چلے جاؤ گے تو گرچہ اون محمد کی شہادت ہو چکی ہے لیکن تمہارے شوہر عبداللہ مدینے میں ہے۔ ارے میری کوکھ بھی اجڑ گئی، میرا والی و وارث بھی اس دنیا سے گزر گئے۔ عزیزان گرامی، تسلی دے کر جناب رباب کو بڑی مصیبتوں سے بڑی مشکل کے ساتھ بدن حسین اور علی اصغر سے جدا کیا۔ لیکن عزیزان گرامی، جب تک وہ جیسے وہ جدا ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ رباب نے یہاں پر قسم کھائی، کہا، اے آقا و مولا، اے میرے وارث حسین، اے علی الاصغر، میں آپ دونوں کو جلتی ہوئی ریت پر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ جب تک کہ میں زندہ رہوں گی کبھی دھوپ سے چھاؤں میں نہیں جاؤں گی۔ ہاں عزیزان گرامی، روایت یہ کہتی ہے کہ بی بی اپنے وعدے کو وفا کرتی رہی۔ ایک مرتبہ مدینے میں سید سجاد نے دیکھا کہ یہ بی بی گرم دھوپ کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، کہا، بی بی ذرا آپ
آپ چھاؤں میں چلے آئیے. کہا اے سید سجاد یہ بات نہ کرو. کہا امام کا حکم ہے آپ کو آنا پڑے گا. عزیزان گرامی جیسے ہی یہ بیوی دھوپ سے نکل کر اطاعت امام میں سائے میں نہیں پہنچ پائی تھی کہ روح بدن سے قفص مسری کو پرواز. اللہ رحمت اللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ الْقَلَبِ يَنقَلِبُونَ. پروردگارہ بطفیل محمد وآل محمد اس عشرہ مجالس کو مجھ سے اور سامعین سے قبول فرما. بار الہ اس عشرے کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ سے ہماری مغفرت فرما. بار الہ بطفیل محمد وآل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بار الہ ہماری اولاد کو بتصدق ذکر ابا عبداللہ حسین سے نیک اور صالح قرار دے. بار الہ بطفیل محمد وآل محمد ہمیں جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال اور وسع رزق عطا فرما. بار الہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہ ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. بار الہ بطفیل محمد وآل محمد اس عشرے کے اہتمام کرنے والے قلبی عباس کاظمی صاحب، اون صاحب، فیروز صاحب، مدثر شیرازی صاحب، محسن صاحب، اعجاز صاحب اور جو حضرات یہاں پر شریک ہوئے ہیں، بار الہ انہیں سماوی اور ارضی بلا اور آفات سے محفوظ فرما. بار الہ ان سب کے رزق میں وسعت عطا فرما. بار الہ بطفیل محمد وآل محمد انہیں دن دگنی رات چوگنی اس دنیا میں ترقی عطا فرما. بار الہ ہم سب کا جب خاتمہ ہو، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو محمد وآل محمد پر کی محبت پر قائم اور دائم رکھیں. بار الہ بطفیل محمد وآل محمد منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور جب وہ ظہور فرمائے تو ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم محب اہل بیت ہونے کی حیثیت سے ان کے آوان و انصار میں شامل ہو سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ماتم حسین. Say